अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ईरान में 8 पाकिस्तानियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। बीएलए ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। इस बारे में बात करेंगे। 7 जम्मू कश्मीर में नाज़रीन 4 भारतीय फ़ौजियों को मुजाहिदीन के साथ, गुमनाम मुजाहिदीनों के साथ लड़ाई में जो है वो हलाक कर दिए गए हैं। एक मुजाहिद बीच में शहीद हो गया है और एक सूबेदार जो है उनका इंडियन आर्मी का वो बीच में हलाक हो गया है। 7 दीगर 4 उनके जो जवान हैं वो हलाक हो गए हैं। इस पे बात करेंगे। और साथ नाज़रीन, अफ़गान महाजरीन जो है वो इस टाइम पे पाकिस्तान में कितनी तादाद में मौजूद हैं और कितने तादाद में लोग अब तक अफ़गानिस्तान इन 9 दिनों में निकाले जा चुके हैं, इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, बेदर्दी से एक बड़ा वाक़या है आज जो हुआ है। लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है, ईरान में 8 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया है। अब ईरानी मीडिया जो वहाँ पे है, हालविश के मुताबिक सुबह सवेरे था सस्तियान बलूचिस्तान का जो इलाका है, उसमें मेहरस्तान के गांव हेज़ाबाद जो है, वहाँ पे पाकिस्तानी शहरी जो गैराज में पेंटिंग और डेंटिंग का काम करते थे, नामालूम अफराद वहाँ पे आए हैं और बड़ी बेदर्दी से इनके हाथ पांव बांध के गैराज था चूँकि वहाँ पे बांध के इन पे फायरिंग की और इनको हलाक कर दिया गया। बहुत बड़ी दर्दनाक खबर थी। तमाम का ताल्लुक़ जो है वो पंजाब से बताया जाता है, भावलपुर का एरिया बताया जा रहा है। दुकान का नाज़रीन जो मालिक था, दिलशाद उसका नाम था। बेचारे का एक उस टाइम पे बेटा भी साथ था, नईम, और जो 5 बंदों की शनाख्त हुई है, एक बीच में दिलशाद जो गैराज का मालिक था, दूसरा नाज़रीन उसका बेटा नईम था, और तीसरा जाफ़र, चौथा दानिश और एक नासर बताया जा रहा है कि ये डेंटिंग पेंटिंग का काम करते थे और इन्हें हाथ पांव बांधकर बेदर्दी से तशद्दुद करने के बाद इनको कत्ल कर दिया गया है। अब मैंने खबर देखी है कि बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर लिया। नाज़रीन, बलोच लिबरेशन आर्मी के एक तो ईरान और बलूचिस्तान, वहाँ पे भी बलोच है और यहाँ भी बलोच है, बॉर्डर पे पड़े हैं, और ये बलूचिस्तान के बीएलए वाले बोलते हैं कि वो और ये हमारा इलाका है। तो जितनी आबादी इधर पड़ी है उतनी आबादी, लाखों की आबादी बलूचिस्तान में, सस्तियान बलूचिस्तान में, ईरान में जो है वो बलोचों की पड़ी है। और इन बीएलए दहशतगर्दों का वहाँ पे आना जाना लगा रहता है। और ईरान में हैरान हूँ कि अगर ये ईरान के बंदे मारे जाते तो वो तूफ़ान खड़ा कर देते। अब पाकिस्तान के 8 मज़दूर जो हैं उनको मारना, वो भी बीएलए की तरफ से मारना, फिर उनमें बीएलए जैसे दहशतगर्द का क्लेम करना, तो मेरे ख्याल में ईरान से पूछगछ होनी चाहिए और इस पर पाकिस्तान को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए कि हमारे दहशतगर्दों को आपने पनाह दी हुई है और आपके मुल्क में हमारे शहरियों को भेड़ बकरियों की तरह जो है वो मारा जा रहा है। तो इंतहाई दर्दनाक वाक़या था। बड़ा परेशान कुन लम्हा है कि पाकिस्तान के जो 8 पंजाब के शहरी थे, गरीब मज़दूर लोग थे, डेंटिंग पेंटिंग का काम करते थे, बाप बेटा साथ, उसको भी कत्ल कर दिया गया है। साथ नाज़रीन, जो दूसरी ख़बर है, जैसा हम सब जानते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और इंडिया का डिस्प्यूटेड एरिया है जो उनके कब्ज़े में है, जम्मू कश्मीर। वहाँ पे 3-4 दिन से जो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं अफवाज के ख़िलाफ़, बड़ा हौसला है उनमें कि देखें, आर्मी तब जब भी लड़ती है, किसी फ़ौज की आर्मी जब ऐसे मुकाबले में लड़ती है तो 2-4 घंटे 3 घंटे लड़ने के बाद फौरी तौर पे ताज़ा दम दस्ते आ जाते हैं। 5 घंटे कर लें, 8 घंटे कर लें। अब इनके पास, बेचारों के पास खाने पीने की अशिया भी नहीं होती और 4-4 दिन बग़ैर सोए 3-4 मुजाहिदीन इनके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। गुमनाम मुजाहिदीन थे, बड़ी बहादुरी से लड़े। और आज उसमें ख़बर आई है कि 4 मज़ीद भारतीय फ़ौजियों को जो है हलाक कर दिया गया है। बीच में एक मुजाहिद जो है वो शहीद हो गया है। जो वहाँ पे सूबेदार को मारा गया है, जूनियर कमीशन ऑफिसर को, एक नायब सूबेदार होता है, जूनियर कमीशन ऑफिसर, एक सूबेदार होता है। तो सूबेदार को जो मारा गया है उसका नाम बताया जा रहा है कुलदीप चंद, और उसकी फ़ोटो भी साथ आई है, उसकी शनाख्त भी हुई है और इंडियन आर्मी ने इसकी तस्दीक भी की है, एतराफ़ किया है। तो ये वहाँ पे गुमनाम मुजाहिदीन, मतलब जो जम्मू कश्मीर में वहाँ पे अपने अवाम लड़ रहे हैं, आज़ादी की तहरीक वहाँ पे चल रही है। एक जिस तरह अब बलूचिस्तान में ये इंसर्जेंसी पैदा करने की कोशिश इंडिया कर रहा है, मगर जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है कि जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगता है
تو یہ تو 1947 سے ہی ہمارا تنازع اس پہ چل رہا ہے، اور ہم کسی صورت پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ 370 کا آرٹیکل بھلے 370 کا آرٹیکل بھلے آپ نے اٹھا لیا ہو اور وہاں پہ عوام کے حقوق جو ہے وہ غصب کر لیے ہوں، اور وہاں پہ ان شہریوں کی جو ڈیموگرافی آپ کر رہے ہو، وہاں پہ اپنے لوگوں کو بسا رہے ہو۔ 83,000 ہندوؤں کو مزید وہاں پہ بسا دیا گیا ہے، پنڈتوں کو وہاں پہ بسایا جا رہا ہے تاکہ وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی کو کم کیا جا سکے۔ تو جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہاں پہ، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں کے ڈاکٹر انجینئرز ہیں، وہ بھی اب آرمی کے خلاف انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا ہے۔ یہ 4 دن کی بہادری کے ساتھ لڑے، اس میں 2 منٹ ہی نہیں سوئے، 1 منٹ نہیں سوئے، کیونکہ مسلسل 4 دن سے لڑائی جاری تھی، اور انڈیا ہیلی کاپٹر بھی یوز کر رہا تھا، انڈیا ڈرون بھی یوز کر رہا تھا، کوڈا کاپٹر کو بھی استعمال کیا جا رہا تھا ان جنگلات میں، اور پوری آرمی کو سینکڑوں کی تعداد سے آرمی جو ہے وہاں پہ ڈپلائی کر دی تھی ان 4 مجاہدین کو، جن میں ایک پرسوں مجاہد شہید ہو گیا تھا اور ایک جو ہے آج شہید ہو گیا، مگر ساتھ 8 بھارتیوں کو لے کر گیا ہے، ان کو ہلاک کر دیا، جس میں ایک صوبیدار ہے، اور اس سے پہلے ایک کیپٹن کو بیچ میں ہلاک کر دیا تھا، انڈین کیپٹن کو۔ تو مقبوضہ کشمیر میں اپنی آزادی کی، اور یہ جو ایریا جموں کا ایریا ناظرین، یہ حریت پسندوں کا گڑھ ہے، اور اس علاقے کو جو کشتواڑ ہے، ان کا جو علاقہ ہے چھاترو، جہاں پہ یہ لڑائی چل رہی تھی، یہاں پہ اس کو انڈیا کا قبرستان کہتے ہیں۔ یہاں پہ اتنے مجاہدین نے انڈین کو اب تک جو ہے وہ ہلاک کیا ہوا ہے۔ ساتھ ناظرین جو تیسری خبر ہے، ہم مسلسل افغان مہاجرین کے حوالے سے بیچ میں اپنے ویڈیو میں ایک ضرور شیئر کرتے ہیں، اس کی ڈیٹیل کی اپڈیٹ ہمارے پاس کیا آ رہی ہے۔ تو جو پاکستان میں اس ٹائم پہ خیبر پختونخوا میں بڑا مسئلہ یہیں پہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں 54% افغان شہری موجود ہیں، اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ اس طرح 24% بلوچستان کے علاقے میں موجود ہیں، صوبہ بلوچستان میں، مگر وہاں پہ تو ایسے ہی حالات خراب ہیں، اور وہاں پہ بھی ان کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا۔ پنجاب بھر میں آپریشن ہو رہا ہے، اور سندھ بھر میں صرف کراچی میں ہم کو آپریشن دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور ساتھ ناظرین حیران کن خبر یہی ہے کہ پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ 99,000 لوگوں کو افغانیوں کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ اسی طرح 67,000 سندھ میں کہا جا رہا ہے، کراچی میں، کہ ہم نے 67,000 افغانیوں کو آئیڈینٹیفائی ان کو کیا ہے، اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین لاکھوں لوگ موجود ہیں پنجاب بھر میں، لاکھوں لوگ موجود ہیں افغانی، کراچی بھر میں، سندھ بھر میں، خیبر پختونخوا میں لاکھوں موجود ہیں، بلوچستان میں لاکھوں موجود ہیں، مگر زیادہ تعداد ان سب میں خیبر پختونخوا میں ہیں۔ اور اب یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ پورا ریلا خیبر پختونخوا کی طرف آ رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کارروائی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے ملک میں غیر قانونی لوگ رہائش پذیر ہوں تو ان کو نکالنا صوبوں کی اور وفاق کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو صوبے کارروائی کریں گے۔ فی الحال جو ہے علی امین گنڈاپور نے شروع میں ڈیمانڈ کی تھی کہ ٹائم دیا جائے، رمضان کے دن ہے، عید کا ٹائم دیا جائے، 10 دن دیے جائیں، 11 اپریل کو کارروائی کی جائے گی۔ وہ 11 اپریل بھی گزر گیا، 12 اپریل بھی گزر گیا، مگر کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوئی۔ ساتھ یہ کہا تھا کہ اب ان کے لیے پیسے، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن لگتی ہے، 24 گھنٹے سٹے کرتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ادویات وغیرہ فراہم کرنے کے لیے فنڈ چاہیے ہمیں۔ اب فنڈ وفاق نے اب تک جاری نہیں کیا، تو وفاق کو فنڈ بھی جاری کر دینا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ بھی ختم ہو، اور غیر قانونی طور پہ جتنے بھی افغان شہری ہیں وہ باعزت طریقے سے اپنے گھر جائیں۔ ساتھ جو قانونی طور پہ ہیں، جو ویزا لے کے آئے ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں خیبر پختونخوا میں موجود ہیں، اچھی بات ہے۔ ان کی تعلیم، ان کے کاروبار، سب کچھ مزے سے چل رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پراپر ڈاکومنٹ ہے، ویلڈ ڈاکومنٹ ہے، ویزا ہے اس ملک کے۔ تو ہزاروں افراد پہلے سے آ چکے ہیں، اور جو POR کارڈ والے ہیں وہ 14 لاکھ ہیں، ان کا ٹائم بھی آلموسٹ ختم ہے، ان کو بھی نکال دیا جائے گا 30 جون کے بعد۔ مگر جس طرح ناظرین ہم نے کہا تھا کہ ACC کارڈ والوں کو جو 8,50,000 بتائے جاتے ہیں، اور غیر قانونی طور پہ جو تیسری کیٹیگری ہے افغان شہریوں کی، جن کے پاس نہ ACC کارڈ ہے اور نہ POR کارڈ ہے، کوئی لیگل ڈاکومنٹ ان کے پاس ہے نہیں، ان کی تعداد کافی زیادہ ہے، ملین سے زیادہ ہے۔ ان کے خلاف اگر کارروائی ہوتی ہے تو ہمارے پاس یہ 30 جون تک ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے کارروائی کس انداز میں، کس تیزی کے ساتھ جا رہی ہے۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارروائی اس تیزی کے ساتھ اس لیے نہیں جا رہی کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دونوں کو ملا کے 78% اس صوبے میں بنتے ہیں، ان 2 صوبوں میں، اور وہ کارروائی نہیں کر رہے۔
تو اس لیے آپ کو تیزی نہیں مل رہی. اب تک 26,000 افغان شہریوں کو 1 اپریل سے لے کے 9 اپریل تک نکال چکے ہیں. 26,000 افغان شہریوں کو اب تک نکالا جا چکا ہے. پنجاب نے 9,165 جو ہیں وہ آج جو ہے وہ ہولڈنگ سینٹر کو پہنچا دیے ہیں. وہ اس کے علاوہ ہیں جو بے دخل ہو چکے ہیں، وہ 26,000 ہیں اب تک. تو کارروائی زیادہ تیز نہیں ہو رہی، مگر 9 دن کی کارروائی ہے. 9 دن میں یہ تعداد جو ہے یہ 3 4 5 تک تو کارروائی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ عید کے دن تھے، پنجاب میں بھی کارروائی نہیں ہو رہی تھی. تو 4 5 دن میں یہ کوئی بری کارروائی نہیں ہے، اچھی کارروائی ہے، مگر زیادہ پنجاب میں اور کراچی کا ہے. پنجاب اسپیشلی زیادہ وہاں پہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. اور افغان شہری اس بار زیر زمین چلے گئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ جو ہے وہ چینج ہوتی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کے فیصلے چینج ہوتے ہیں، لہٰذا 2-3 مہینے بعد نکل آئیں گے. انہوں نے اپنے لیے 2-3 مہینے کا راشن، ان کو بھی مشکلات ہیں، ان پہ بھی ہمارا دل دکھتا ہے، مگر کیا کیا جائے. اب حکومت پاکستان کا فیصلہ ہے تو آپ کو جانا پڑے گا، مگر غیر قانونی جو ہیں ان کو تو بھائی کلیئر میسیج ہے کہ آپ جائیں. اور کیونکہ پاکستان نے آپ کو کنسیڈر کیا ہوا ہے ACC والے کارڈ والوں کو بھی غیر قانونی طور پہ ہیں، اور ان کا زیادہ رونا یہی ہے کہ ہماری بچیاں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں ان کا تعلیم تباہ ہو جائے گا. تو آپ جائیں نا، پراپر ویزا لے کے آئیں اور بچیوں کو واپس لے کے آئیں، تو آپ کے لیے مشکلات نہیں ہوں گی. کیونکہ زیادہ مشکلات پاکستان کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں. یہاں پہ دہشت گردی میں اضافہ ہے، جس میں افغان شہری بھی مارے جا رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنوں میں، اور اس وجہ سے پاکستان جو ہے کافی مشکلات میں ہے. اور پاکستان مکمل طور پہ اپنے ملک سے جتنے بھی غیر قانونی غیر ملکی پاکستان میں موجود ہیں ان سب کو نکالنے کا پاکستان نے آرڈر کیا ہوا ہے. مگر چونکہ 99.9% 99.9% جو ہیں وہ افغان شہری پاکستان میں ہیں، لہٰذا افغانیوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. جنگ 40 42 45 سال افغانستان میں جنگ چلتی رہی، مگر اب تو طالبان بھی بول رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن آ گیا ہے. تو امن آ گیا تو اب ان غیر قانونی کو کم از کم چلے جانا چاہیے. POR کارڈ والوں کو جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن ہے، جو حالات اس طرح بنتے جا رہے ہیں، ان کو بھی لگ رہا ہے کہ 30 جون کے بعد ہم کو مزید ٹائم دے دیا جائے گا. مگر وفاقی حکومت نے وہ بھی فیصلہ کیا کہ کسی قسم کا کوئی ٹائم نہیں دیا جائے گا، اور ان POR کارڈ والوں کو بھی غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا جائے گا. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.